بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شاہد حنیف ہے اور آج ستمبر کی 15 تاریخ سن 2022 ہے، جمعرات کا دن ہے۔ پچھلے جمعے یعنی 9 ستمبر 2022 کو میں اپنے ایک دوست عمران صدیق جو کہ لندن سے تشریف لائے ہوئے تھے ان سے ملنے ان کے گھر پر گیا۔ عمران صدیق ایک بڑے کامیاب بزنس مین ہیں لندن میں، اور وائٹ چیپل میں ان کے بہت سارے ریسٹورنٹس ہیں۔ انہوں نے مجھے دوران گفتگو بتایا کیونکہ یہاں پر ان کا ایک فارن کرنسی اکاؤنٹ ہے جس کو آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور وہ جو پاؤنڈز انہوں نے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اس میں ان کو انکیش نہیں کیا جا رہا، ان کو ان کے پیسے نہیں دیے جا رہے۔ یہ بات میرے لیے ناقابل فہم تھی اور ناقابل یقین تھی، کیونکہ میں خود بھی ایک زمانے میں NDFC میں بینکر رہا ہوں، اور میں نے ان کو بولا یہ بیسک ہیومن رائٹس کے منافی بات ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے مجھے چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے، حبیب بینک لمیٹڈ کیولری گراؤنڈز برانچ میں میرا اکاؤنٹ ہے، آپ چلیے اور چل کے ان سے بات کیجیے۔ میں ان کے ساتھ ہمراہ روانہ ہوا۔ اسی 9 ستمبر جمعے والا دن ہم وہاں پہنچے۔ مینیجر صاحبہ سعدیہ ممتاز وہاں تشریف رکھتی تھیں، جن کو کوئی خاص پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے ہمیں اپنے سیکنڈ ان کمانڈ مسٹر زید کے حوالے کر دیا۔ مسٹر زید نے کہا چونکہ یہ ایک نان فائلر ہیں اس لیے ہم ان کو فارن کرنسی اکاؤنٹ آپریٹ نہیں کرنے دے سکتے۔ میں نے ان کو یہ بتایا کہ یہ نائکاپ ہولڈر ہیں، نان ریزیڈنٹ ہیں، نیچرلی نان فائلر ہیں، لیکن انہوں نے یہاں پر یہ فارن کرنسی اکاؤنٹ پاؤنڈز میں 2012 میں کھولا تھا۔ آج یہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پاؤنڈز میں ہی انہیں واپس کریں۔ اگر آپ کے پاس فزیکلی پاؤنڈز موجود نہیں ہیں، برٹش پاؤنڈز موجود نہیں ہیں، تو بھلے انہیں روپوں میں دے دیں۔ انہوں نے اس پہ بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا سوری، چونکہ یہ نان فائلر ہیں تو یہ فارن کرنسی اکاؤنٹ یا کسی قسم کا اکاؤنٹ بھی یہاں پہ آپریٹ نہیں کر سکتے۔ اس بات پہ مجھے بہت تشویش ہوئی، اور آج میں آپ کے سامنے یہ سارا معاملہ پیش کر رہا ہوں، اور میں فائنانس منسٹر اور گورنر اسٹیٹ بینک کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں بات کہ مجھے ایک بات بتائیے، ایک شخص جو بیرون ملک کام کرتا ہے، پاکستانی ہے، فارن ایکسچینج لاتا ہے، ظاہری بات ہے وہ یہاں پہ فائلر نہیں ہے، تو اپنے پیسے کہاں لے جائے گا؟ ہم تو اپنے دشمن خود ہیں کہ ہم چاہتے ہی نہیں کہ لوگ ہمارے جو پاکستانی بیرون ملک کام کر رہے ہیں وہ فارن کرنسی یا فارن ایکسچینج لے کر آئیں۔ نتیجہ اس دن یہ ہوا کہ اس شام کو اس کو پیسوں کی ضرورت تھی اور اس کو پیسے نہ مل سکے، اور وہ اس کے 2 یا 3 دن بعد واپس لندن چلا گیا۔ نہ جانے کتنے عمران صدیق جیسے اور لوگ ہوں گے جن کی فارن کرنسی اکاؤنٹس جو ہے وہ آپریٹ کرنے کی اجازت صرف اس لیے نہیں دی جا رہی کہ وہ نان فائلر ہیں، حالانکہ وہ نان ریزیڈنٹ بھی ہیں ساتھ میں، اور نان نائکاپ بھی ان کے پاس ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آج پھر گیا حبیب بینک، اور میں نے یہ پوچھنے کی کوشش اور یہی کھوج لگانے کی کوشش کی کہ وہ سرکولر نمبر کیا ہے اور سرکولر کون سا ہے، میں خود دیکھ لوں۔ لیکن ایز یوزول وہاں پہ نہ سرکولر موجود تھا، اور یہی بتایا گیا ہمیں کہ ہمارا سسٹم اپ ڈیٹ ہو رہا ہے، ہم آپ کو سرکولر نہیں بتا سکتے، نہیں دکھا سکتے۔ بغیر سرکولر نمبر دیکھے، بغیر اس کی تاریخ دیکھے، میں پھر آج واپس آ گیا حبیب بینک لمیٹڈ کیولری گراؤنڈ برانچ سے۔ میری اب اپیل ہے گورنر اسٹیٹ بینک کو اور فائنانس منسٹر پاکستان کو اس معاملے کو پرائیورٹی پہ دیکھیں۔ ہم پہلے ہی اپنے جتنے بیرون ملک پاکستانی بھائی ہیں ان کی جو جائیدادیں ان پہ قبضہ کر کے رکھا ہے، ہم نے کر لیتے ہیں ہم لوگ، اور ان کو کچھ نہیں دیتے۔ ان کو بہت مشکلات ہیں اور بہت شکایات ہیں پاکستان میں رہنے والوں سے، سسٹم کوئی نہیں ہے، قانون کوئی نہیں ہے۔ اب ہم ان کے پیسے بھی جو ہیں وہ بھی ان کو نہیں دے رہے۔ پاکستان کے جو مالی مشکلات ہیں اور اقتصادی حالات ہیں ان سے کون واقف نہیں ہے؟ اس وقت پاکستان ایک اقتصادی بحران کی طرف تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمیں دشمنوں کی ضرورت نہیں، ہم اپنے دشمن خود ہیں۔ ہم نے اپنے لیے ایسے قوانین اور ایسے رولز، پرنسپلز اور سرکولرز نکال رکھے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ہی اپنے لوگ جو بیرون ملک سیٹلڈ ہیں وہ پیسہ بھیجنے سے قاصر ہیں اور پیسہ بھیجنے سے ہچکچا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ہے ہمارا فارن کرنسی ریزروز جو ہیں $8 بلین کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ آج ڈالر کا اوپن مارکیٹ میں ریٹ تقریباً $245 ہے، اور ڈالر ناپید ہے، ڈالر مل نہیں رہا۔ اسی طرح ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔
اوپر سے آسمانی آفات آئی ہیں، فلڈز آئے ہیں، بہت ساری بارشیں ہوئی ہیں، اور پاکستان اس وقت بڑے مشکل اور بڑے کٹھن حالات میں ہے۔ ان سب کے اوپر اگر وہ پاکستانی جن کے اپنے پیسے بینکوں میں یہاں پر پڑے ہیں اور فورن کرنسی میں پڑے ہیں، اگر آپ انہی کے پیسے دینے سے انکار کریں گے تو مجھے یہ بتائیے کہ کون اپنے پیسے بیرون ملک سے فورن کرنسی کے اندر پاکستان لانا چاہے گا؟ ہمارے پاکستانی بھائی بہن جو بیرون ملک ہیں اور بہت محنت سے پیسے کماتے ہیں، ان کا تجربہ ہمارے ملک میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اچھا نہیں ہے۔ ان کی مال و دولت، جائیداد وغیرہ پہ یہاں پہ قبضے ہوتے ہیں، اور اب بینک ان کے پیسے دینے سے بھی انکار کر رہے ہیں، اور انکار لوکل کرنسی میں کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو بات بتائی، عمران صدیق ہمارے ایک دوست ہے جن کے یہاں پر 2012 سے فورن کرنسی اکاؤنٹ ہے، لیکن چونکہ وہ نائکاپ ہولڈر ہے اور چونکہ وہ بیرون ملک رہتے ہیں، ایک نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں اور نیچرلی ایک نان فائلر ہیں، ان کو ان کے فورن کرنسی اکاؤنٹ میں سے پاکستانی روپے میں، ہم یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو پاؤنڈز نہیں دیے گئے، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فزیکلی پاؤنڈز شاید حبیب بینک کے پاس، حبیب بینک کیولری گراؤنڈ برانچ کے پاس اس وقت شاید موجود نہیں تھے، لیکن وہ کہہ رہے تھے اور میں ساتھ گیا تھا کہ بھئی ہمیں پاکستانی روپے میں دے دیں آپ، تو وہ پاکستانی روپوں میں بھی ان کو دینے کے لیے حبیب بینک والے راضی نہیں تھے، اور وہ بنا اپنا اکاؤنٹ کلوز کیے اور ان کیش کرائے اپنے پیسے وہ واپس تشریف لے گئے۔ ان حالات میں ہمیں اپنی جو رولز، ریگولیشنز اور سرکولرز ان سب کو دیکھنا ضروری ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں جناب گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے اور فائنانس منسٹر فیڈرل گورنمنٹ سے کہ یہ جو سرکولر، نام نہاد سرکولر جو کہ مجھے حبیب بینک والوں نے پرووائڈ نہیں کیا، نہ انہوں نے نمبر دیا اور نہ ہی انہوں نے ڈیٹ بتائی، اور صرف یہ کہہ دیا کہ نان فائلر جو ہے وہ فورن کرنسی اکاؤنٹ آپریٹ نہیں کر سکتا اور مجھے روانہ کر دیا، تو برائے مہربانی ایسے سرکولرز پہ نظر ثانی کریں، اور ہمارے جتنے بیرون ملک بہن اور بھائی ہیں جو کہ وہاں بڑی محنت سے کماتے ہیں، ان کو یہاں پر پاکستان میں فیسیلیٹیٹ کریں اور ان کی جو شکایات ہیں ان کو دور کریں۔ آج میں نے ایک شکایت یا ایک لکونہ جو ہے وہ آپ کے مد نظر لایا ہوں، نہ جانے اور کتنے مسائل اور کتنی مشکلات جو ہیں ہمارے بیرون ملک پاکستانیوں کو ہوتی ہوں گی روزانہ کی بیس کے اوپر۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک کثیر تعداد میں وہ فورن کرنسی ہمارے ملک میں بھیجتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ملک فورن کرنسی کی کچھ لونز لے کر اور ان کی فورن کرنسی کی وجہ سے یہ چل رہا ہے۔ برائے مہربانی اس کے اوپر ذرا غور و خوض کیجیے۔ شکریہ۔